بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلباء عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم 10ویں کتاب اردو کی نظم نمبر 3 زمین کرب و بلا کا مطالعہ کریں گے۔ اس نظم کا نام ہے زمین کرب و بلا۔ کرب و بلا کے معنی دکھ، پریشانی، مصیبت، بلا۔ کرب اور بلا کے بیچ میں واو ہے، یہ واو عطف ہے۔ کثرت استعمال کی وجہ سے کربلا بن گیا ہے۔ اب آپ کہیں بھی پڑھیں گے تو واقعات کربلا، کرب و بلا اب نہیں آتا ہے، وہ کثرت استعمال کی وجہ سے کربلا ہو گیا ہے۔ اس کے مصنف ہیں وحید اختر۔ میرے عزیزو، پہلی بات، آپ تاریخ کی کتاب کا مطالعہ کریں اور پہلے زمانے کے حالات پڑھیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ لڑائیاں، جنگ و جدل ہر دور میں رہے ہیں۔ اصل میں ہر دور میں، ہر زمانے میں نیکی اور بدی کی کشمکش، حق اور باطل کی کشمکش ہر زمانے میں جاری رہتی ہے۔ لوگ اقتدار اور حکومت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر ظلم و ستم ڈھاتے رہتے ہیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار حاصل ہو جائے، چاہے دوسرے لوگوں کو کچلنا ہی پڑے، اس کے لیے سب کچھ ہو کر گزرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار بو لہبی سے چراغ مصطفی۔ اس شعر کے اندر حق اور باطل کی کشمکش ہی کو بتایا گیا ہے۔ شرار بو لہبی سے مراد باطل ہے اور چراغ مصطفی سے مراد حق ہے، کہ حق اور باطل کی کشمکش ہمیشہ جاری رہی ہے۔ ابھی ہم جو مرثیہ پڑھیں گے، اس مرثیے کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میدان کربلا کے اندر جو واقعات پیش آئے ہیں ان کا بیان ہوتا ہے۔ واقعہ یوں ہے میرے عزیزو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد یزید کو خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے ایسے صحابہ اس وقت موجود تھے جو یزید کے مقابلے میں زیادہ قابل، لائق، فائق، دیندار، امانت دار، ہر اعتبار سے اچھے تھے، لیکن یزید کو خلیفہ بنایا گیا تو بہت سے لوگوں نے یہ سوچ کر کے کہ خون خرابہ مناسب نہیں ہے، یزید کی ہاتھ پر بیعت کر لی۔ لیکن کوفہ، جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دارالحکومت تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم جب خلیفہ تھے تو ان کا دارالسلطنت کوفہ ہی تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ کوفہ والوں نے بار بار ان کے پاس خط لکھے، تقریباً 150 خط لکھے کہ آپ آئیے، ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے، اس کو خلیفہ نہیں مان سکتے، ہم آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض خطوط میں اللہ اور رسول کا واسطہ دیا گیا کہ قیامت کے دن ہم آپ کا دامن پکڑیں گے، کہ آپ کے رہتے ہوئے ہم نے ظالم کی خلافت کو تسلیم کیا، اس لیے آپ ضرور تشریف لائیں۔ تقریباً 150 خطوط جب پہنچے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے اپنے رفقا، عزیز و اقارب
بیوی بچوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے اور پھر مکہ مکرمہ سے ہوتے ہوئے کوفہ جا رہے تھے کہ راستے میں یہ زمین پڑی جس کا نام کرب و بلا ہے۔ وہیں آگے واقعات وہ بیان ہوئے ہیں، میں تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ وہاں جب پہنچے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا لگا کہ یہ زمین جیسے پہلے سے اپنی شناسہ ہو، جانی پہچانی ہو، اور سفر وہاں تک بالکل آسانی کے ساتھ طے ہو گیا تھا، لیکن وہاں آنے کے بعد قدم ایسے بھاری پڑے کہ تھکاوٹ لگنے لگی اور ایسا کہ یہیں پر قیام کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا کہ یہ کون سی زمین ہے، تو لوگوں نے بتایا زمین کرب و بلا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، یہیں پر سامان کھول دو، اپنے اپنے خیمے لگاؤ۔ چنانچہ خیمے لگائے گئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی عورتیں، بچے، سب کے خیمے لگائے گئے اور وہیں پر سب لوگ فروتن ہو گئے۔ آگے واقعہ بیان کریں گے ہم۔ اس سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ کشمکش کی جو حق اور باطل کی لڑائی چلی آ رہی ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے علمبردار تھے اور آپ کے مقابل میں جو تھے وہ باطل تھے۔ تو باطل کے خلاف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈے کو بلند کیا اور نتیجے کے طور پر حضرت حسین اپنے رفقا کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ صرف عورتیں اور ایک بچہ حضرت زین العابدین جو حضرت حسین کے صاحبزادے ہیں، وہ بیمار تھے، خیمے میں تھے، میدان جنگ میں نہیں گئے تھے، وہی صرف بچ گئے۔ باقی پورا قافلہ جو ہے وہ میدان کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا۔ اس واقعے کو مرثیے کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ میرے عزیزو، مرثیہ کہتے ہیں مرنے والے پر رنج و غم کا اظہار کیا جائے اور افسوس کیا جائے، ان کی خوبیاں بیان کی جائیں اور ان کے مرنے پر اظہار غم کیا جائے، اس کو مرثیہ کہتے ہیں۔ اگر یہ کربلا سے متعلق ہے تو اس کو کربلائی مرثیہ کہتے ہیں، اور اگر یہ کربلا کے واقعات کے علاوہ کسی اور دیگر شخص کا مرثیہ ہے تو اس کو شخصی مرثیہ کہا جاتا ہے۔ گویا کہ اب مرثیہ کی دو قسمیں ہو گئی، کربلائی مرثیہ اور شخصی مرثیہ۔ تو ہم جو ابھی یہاں پڑھیں گے وہ کربلائی مرثیہ ہے۔ دیکھیے عزیزو، پہلی بات، تاریخی کتابوں کے مطالعے کے دوران اکثر لڑائیوں اور جنگوں کے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمانے میں جنگ و جدل کے حالات ہر دور میں کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ ایک سوال ہوا اور اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ دراصل نیکی و بدی اور حق و باطل کی کشمکش ہر زمانے میں جاری رہتی ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ اقتدار اور ملک گیری کی ہوس، خواہش حکمرانوں کو ظلم و ستم پر اکساتی رہتی ہے، یعنی کسی بھی طریقے سے وہ حکمرانی حاصل کر لیں۔ اسے روکنے کے لیے ہر دور میں کچھ لوگ حق کا ساتھ دینے ضرور آگے آتے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی حق کا ساتھ دینے کے لیے آگے آئے، نتیجے کے طور پر شہید کر دیے گئے۔ واقعہ کربلا بھی اسی قسم کا ایک سانحہ ہے، ایک واقعہ ہے، ایک حادثہ ہے۔ سانحہ کہتے ہیں جس میں غم بھی شامل ہو، جس میں حق و انصاف کی حفاظت کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اردو شاعری میں واقع کربلا مرثیے کا ایک اہم موضوع رہا ہے۔ ذیل کا مرثیہ جدید شاعر وحید اختر نے اپنے منفرد انداز میں قلم بند کیا ہے۔ یہ کربلائی مرثیے کی ایک مثال ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مرثیے کی دو قسمیں، کربلائی مرثیہ اور شخصی مرثیہ۔ یہ کربلائی مرثیہ کی ایک مثال ہے۔ اس مرثیے میں مذکورہ واقعے سے پہلے ہوا یہ کہ کوفے کے لوگوں نے خط لکھ کر حضرت حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے سے کوفے بلایا
کوفہ بلایا، انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم آپ سے بیعت کر لیں گے اور یزید سے مقابلہ کریں گے۔ بیعت کہتے ہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے یہ عہد کیا جاتا ہے کہ ہم آپ کو اپنا خلیفہ امیر المومنین تسلیم کرتے ہیں، آپ جو حکم دیں گے اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو ایسا کوفہ والوں نے خط لکھ کر کے حضرت حسین کو بلایا، لیکن یہ اپنے وعدے سے مکر گئے۔ میدان کربلا کے اندر وہ 150 خطوط کا تھیلا حضرت حسین نے پلٹ کر کے رکھ دیا اور سنایا، فلاں تم نے خط لکھا تھا، اے فلاں تم نے خط لکھا تھا، لیکن سب کے سب چپ رہے، وعدہ خلافی کر گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وعدے کے بھروسے پر کوفے کی طرف روانہ ہوئے اور ان کے ساتھ ان کے خاندان کے 72 افراد تھے، جن میں عورتیں، بچے، بوڑھے سبھی شامل تھے۔ جب یہ قافلہ عراق میں دریائے فرات کی ایک نہر کے پاس پہنچا تو یہیں سب کے قیام کے لیے خیمے لگا دیے گئے۔ پہلی بات ختم ہوئی۔ میرے عزیزو، جس طریقے سے قصیدے کے مختلف اجزاء ہوتے ہیں، اسی طریقے سے مرثیے کے بھی اجزاء ہوتے ہیں۔ تو یہاں 8 مرثیے کے اجزاء بیان کیے گئے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مرثیے کے اجزاء، مرثیے کے چند اجزاء ہوتے ہیں جو ذیل کے مطابق ہیں۔ نمبر 1، چہرہ۔ چہرہ مرثیے کی تمہید ہے، اس میں عموماً مناظر فطرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ تمہید کے طور پر کہ حضرت حسین اس زمین پر پہنچے، وہاں کی زمین ایسی تھی، وہاں ایک دریا تھا، اس وادی میں اترے، اس کا پانی بہت صاف اور شفاف تھا، یہ تمہید بیان کی جاتی ہے۔ نمبر 2، سراپا۔ اس جزء میں کربلا کے کرداروں کا سراپا بیان کیا جاتا ہے، کون کون تھے، کیا ان کی حیثیت تھی، کیا ان کی عمر تھی، کیا ان کی شجاعت تھی، کیا ان کی بہادری تھی، ان کا قد، ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 3، رخصت۔ اس حصے میں کربلا کے کرداروں کی میدان جنگ کی طرف روانگی کا ذکر ہوتا ہے۔ خیمہ لگا دیا گیا ہے، میدان ابھی الگ ہے، جنگ جہاں ہونی ہے۔ جب اپنے خیمے سے ہتھیار وغیرہ لگا کر کے میدان کی طرف جاتے ہیں، اس منظر کی جو منظر کشی کی جاتی ہے اس کو رخصت کہتے ہیں۔ نمبر 4، آمد۔ اس حصے میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میدان کربلا میں پہنچنے کی رودات بیان کی جاتی ہے۔ اہل بیت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بیوی بچے، حضرت حسن کی اولاد اور آپ کے خاندان والے، وہ سب اس کے اندر شامل ہیں۔ نمبر 5، رجز۔ میدان جنگ میں اپنے آبا و اجداد کی بہادری اور ان کی جرات و کمالات کو فخریہ انداز میں بیان کرنے کو رجز کہتے ہیں۔ میدان میں جب لوگ پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو میں فلاں کا بیٹا ہوں، میرے والد صاحب تھے جنہوں نے حق اور باطل کی لڑائی میں ایک کارنامے انجام دیے تھے، اتنے لوگوں کو انہوں نے قتل کیا تھا۔ یہ جو بیان کرتے ہیں اس کو رجز کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں پہنچتے ہیں اور لوگوں سے ان کا وعدہ یاد دلاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو تم کو معلوم ہے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، شیر خدا علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، جنہوں نے خیبر کو اکھاڑ کر کے پھینکا تھا، خیبر کے دروازے کو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عرب کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا، ہم سب انہی کی امت ہیں۔ نمبر 6، رزم۔ میدان کربلا میں ہوئی جنگ کے احوال اس حصے میں بیان کیے جاتے ہیں کہ حضرت حسین نے کس طریقے سے حملہ کیا اور کس طریقے سے شجاعت اور جمع مردی کا ثبوت دیا۔ نمبر 7، شہادت۔ یہاں دشمنوں سے لڑتے ہوئے اہل بیت کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی، یہاں تک کہ اپنے خاندان والے، اپنے گھر والوں کو شہید ہوتے ہوئے انہوں نے دیکھا۔ نمبر 8، بین۔
شہیدوں کی نعشیں دیکھ کر اہل قرابت شہید ہونے والے پر اپنے دکھ کا بیان کرتے ہیں، اس کو بین کہا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ 8 مرثیے کے اجزاء ہیں۔ یہ امتحان میں تو اس طریقے سے آتے نہیں ہیں، لیکن آپ کی معلومات کے لیے ٹھیک ہے، آپ لوگ معلومات کے لیے اس کو پڑھ لیجئے، یاد کر لیجئے۔ ذہن میں صرف یہ رکھیے کہ مرثیہ کی 2 قسمیں ہیں، کربلائی مرثیہ اور شخصی مرثیہ۔ اور مرثیہ کہتے ہیں مرنے والے کی خوبیاں بیان کر کے اظہار رنج و غم کیا جائے۔ یہ تعریف یاد رکھیے اور یہ دونوں قسمیں یاد رکھیے۔ اس مرثیہ کے لکھنے والے ہیں وحید اختر، جان پہچان۔ وحید اختر 12 اگست 1934 کو اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ حیدرآباد چلے گئے، جہاں انہوں نے عثمانیہ یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں لیکچرر مقرر ہوئے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو جس کے بانی حضرت سر سید احمد خان ہیں اور علی گڑھ شہر میں ہے۔ وحید اختر اردو کے جدید شعراء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ عثمانیہ یونیورسٹی یہ حیدرآباد میں ہے۔ انہوں نے صنف مرثیہ کو نئے رنگ و آہنگ اور بلندی سے ہمکنار کیا۔ میرے عزیزو، جب اس مرثیے کو آپ پڑھو گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ مرثیہ بہت عمدہ ہے، بہت زیادہ اس میں مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیا گیا ہے، بلکہ حقیقی واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ ورنہ اس سے پہلے جو مرثیے لکھے جاتے تھے اس میں بہت ہی زیادہ مبالغہ آرائی یہاں بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا کہ جن پر یقین کرنا مشکل ہوتا تھا، لیکن یہ وحید اختر کا مرثیہ یہ حقیقت بیانی پر مشتمل ہے۔ اس سلسلے میں ان کے 8 مرثیوں کا مجموعہ کربلا تا کربلا قابل ذکر ہے۔ کربلا تا کربلا، کربلا سے کربلا تک قابل ذکر ہے، جس سے ذیل کا مرثیہ ماخوذ ہے، لیا گیا ہے۔ یہ مرثیہ ہم جو پڑھنے والے ہیں یہ کربلا تا کربلا کتاب سے لیا گیا ہے۔ ماخوذ کے معنی لیا گیا، اخذ کیا گیا ہے۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس مرثیے کا ماخذ کربلا تا کربلا ہے۔ کربلا تا کربلا سے ماخوذ ہے، یا یوں کہیے کہ یہ مرثیہ، اس مرثیے کا ماخذ کربلا تا کربلا ہے۔ تو ماخوذ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور ماخذ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جملوں کا فرق ہو جائے گا۔ پتھروں کا مغنی، شب کا رزمیہ اور زنجیر کا نغمہ ان کے شعری مجموعے ہیں۔ پتھروں کا مغنی، پتھروں کا گانے والا، شب کا رزمیہ، رات کی جنگ، زنجیر کا نغمہ، زنجیر کی آواز، ان کے شعری مجموعے ہیں۔ خواجہ میر درد، تصوف اور شاعری، فلسفہ اور ادبی تنقید ان کی نثری تصانیف ہیں۔ یعنی خواجہ میر درد پر انہوں نے لکھا ہے، تصوف اور شاعری، فلسفہ اور ادبی تنقید یہ ان کی نثری تصانیف ہیں۔ 1996 میں حیدرآباد میں ان کا انتقال ہوا۔ میرے عزیزو، یہاں تک پہلی بات مرثیے کے اجزاء جان پہچان ہو گئے۔ اب میں صرف ایک بند پڑھتا ہوں اور پھر اس کے بعد دوسرے حصے میں پورے مرثیے کی انشاءاللہ تشریح کی جائے گی اور ہم سمجھیں گے۔ پوچھا یہ زمیں کیسی ہے، کیا نام ہے اس کا، لگتا ہے کچھ ایسا یہ ازل سے ہے سناشا، افلاک سے تاروں سے گزر آئے سبک پا، یہ ذرے ہیں کیسے کہ قدم اٹھ نہیں سکتا، آواز ایک آئی یہ زمیں کرب و بلا ہے، انسان کی معراج یہی خاک شفا ہے۔ میرے عزیزو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ 450 کلومیٹر ہے۔ پھر مکہ سے کربلا یہ ہزاروں کلومیٹر ہے۔ یہ سفر بڑی آسانی کے ساتھ سبک پا یعنی بالکل آسانی کے ساتھ انہوں نے طے کر لیا، لیکن جب یہاں پر پہنچ گئے تو ایسا لگا کہ اب یہاں سے قدم اٹھ ہی نہیں رہے ہیں۔ تو حضرت حسین نے پوچھا کہ یہ
یہ کون سی زمین ہے، کون سا علاقہ ہے، یہ کون سا میدان ہے یہ؟ تو ایک آواز آئی کہ یہ زمین کرب و بلا ہے، مصیبت اور پریشانی والی زمین ہے۔ تو حضرت حسین نے کہا کہ انسان کی معراج یہی خاک شفا ہے، یہاں یہی زمین ہی ہے کہ یہ لوگوں کے لیے مصیبت اور پریشانی کی زمین تو ہے، لیکن یہیں سے انسان کو عظمت اور بلندی ملتی ہے۔ گویا کہ ہماری بھی منزل مقصود یہی ہے۔ اب شعر سمجھیے، پوچھا یہ زمین کیسی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ یہ کیسی زمین ہے اور اس کا کیا نام ہے؟ لگتا ہے کچھ ایسا یہ ازل سے ہے شناسا، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم ازل سے یعنی ابتدا ہی سے ہمیشہ سے اس زمین کو جانتے ہیں۔ ایسا بہت سے علاقے ہوتے ہیں کہ آدمی پہنچنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اس علاقے میں پہلے آئے ہیں یا اس علاقے کو جانتے ہیں۔ تو حضرت حسین کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ پہلے سے ہم اس زمین کو جانتے ہیں، اس علاقے کو۔ افلاک سے تاروں سے گزر آئے سبک پر، فلک کی جمع افلاک، سبک آسانی، پاک مانے پیر۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مدینہ سے مکہ آئے، مکہ سے یہاں تک جنگل بیابان سب طے کرتے ہوئے بڑی آسانی کے ساتھ ہم آ گئے۔ یہ ذرے ہیں کیسے کہ قدم اٹھ نہیں سکتا، لیکن اب یہ کیسے ذرے ہیں، کیسی زمین ہے کہ یہاں سے ہمارا قدم اٹھ ہی نہیں رہا ہے۔ آواز ایک آئی یہ زمین کرب و بلا ہے، ایک غیبی آواز آئی کہہ لیجئے، یا کسی نے بتایا کہ یہ مصیبت و پریشانی کی زمین ہے۔ تو حضرت حسین نے غالباً کہا کہ انسان کی معراج یہی خاک شفا ہے، کہ یہ جو زمین ہے یہ خاک شفا ہے، یہاں سے انسان کی معراج ہونے والی ہے، بلندی ہونے والی ہے۔ یعنی یہیں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی آواز کو بلند کریں گے اور حق کے لیے اپنی جان کو قربان کریں گے، یہاں تک کہ اپنے عزیز و اقارب کو بھی شہید کروا دیں گے۔ اس لیے جتنے لوگ بھی یہاں ہوں گے ان سب کی عظمت، ان کی بلندی کا سبب یہی خاک شفا بننے والی ہے، یعنی زمین کرب و بلا بننے والی ہے۔ اور ہوا ایسا ہی کہ وہیں پر خیمے لگائے گئے، اور اس کے بعد جب لڑائی ہوئی ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً اپنے 72 رفقا کے ساتھ یہیں پر جام شہادت انہوں نے نوش کیا، اور یہ ثابت کر دیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پیارے نانا کا دین، اس کے اوپر جب بھی کوئی حرف آئے گا تو حق کے لیے ہم اپنی جان تک کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں۔ میرے عزیزو، بس آج اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے پیریڈ میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔